میرے پیارے دوستو، حدیث شریف کی الفاظ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جنت کو عید الفطر کی چاند نظر آتے ہی سجاوٹ شروع کر دیتا ہے۔ فرشتے سجاتے ہیں جنت کو، کب تک سجاتے ہیں؟ پھر چاند رمضان المبارک کا نظر آتا ہے۔ پورا سال بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتے جنت کو سجاتے ہیں۔ کس کے لیے؟ رمضان المبارک کے لیے۔ رمضان المبارک آنے تک، رمضان المبارک گزر گیا، چاند نظر آ گیا عید الفطر کا، اس دن سے، اس رات سے شروع ہوتے ہیں سجاتے پورے 11 مہینے گزر جاتے ہیں۔ پھر رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے۔ اب سجانے والے کون ہیں؟ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بنا ہوا جنت ویسے سجایا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کے لیے، اس مبارک مہینے کے لیے، رمضان المبارک کے اس مہینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو پھر بھی سجاتا ہے۔ پورا سال اس کو سجاتا ہے، پورے 11 مہینے اس کو سجاتا ہے۔ اور کس طرح 12 مہینے اس کو سجاتا ہے؟ اس طرح فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے، سجائی ہوا جنت کو پھر فرشتے اس کو مزید خوبصورت بناتے ہیں، مزید اس کو خوبصورت سجاتے ہیں اور مزید اس کو بہترین طریقے سے سجاتے ہیں۔ کس کے لیے؟ اس کے لیے کہ رمضان المبارک آئیں گے، رمضان المبارک کے مہینے کے لیے سجاوٹیں کرتے ہیں، جنت کو سنگارتے ہیں، جنت کو بہترین طریقے سے سنگارتے ہیں۔ سنگارنے والے فرشتے، اب یہاں سے اندازہ لگا، ایک تو اللہ تبارک و تعالی اتنا بے نیاز بے پرواہ ہے، اس کے حکم سے جنت جو بنتا ہے وہ کتنا خوبصورت ہوگا، کتنا پیارا ہوگا، کتنا سونا ہوگا۔ پھر اس پیارے سونے کو پھر سجا دیتے ہیں، اس طرح سجاتے ہیں۔ اور سجانے والے کون؟ انسان نہیں، آپ اور ہم نہیں، ہماری طرح نہیں۔ وہ کون ہیں؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرشتے ہیں، وہ سجاتے ہیں جنت کو۔ کیوں سجاتے ہیں؟ رمضان المبارک کی وجہ سے سجاتے ہیں۔ اور پھر میرے پیارے دوستو، میرے پیارے عزیزوں، میرے پیارے بزرگوں، آپ لوگوں کو پتا ہوگا رمضان المبارک جیسے آتے ہیں ہم یہ حدیث کوٹ کرتے ہیں، اور اس حدیث کے تحت ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر مسجد کو سجاتے ہیں، مسجد کو چونا وغیرہ کرتے ہیں، مسجد میں بتیاں وغیرہ لگاتے ہیں، مسجد کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں، مسجد میں اچھا سا لائٹنگ وغیرہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ اس حدیث کے تحت ہم لوگ مسجدوں کو سنوارتے ہیں، سنگارتے ہیں۔ اور میرے پیارے دوستو، اس سنگارنے میں آپ حصہ لے لیں، اس سنوارنے میں آپ حصہ لے لیں، اور آپ کی محلے میں جہاں بھی مسجد ہو آپ اس میں جایا کریں، اس کے اندر بیٹھ کر عبادت کیا کریں، نماز فرض کے ساتھ نماز فرض جماعت کے ساتھ پڑھا کریں، اور اپنے محلے کی مسجد کو خوبصورت بنائیں۔ اپنے محلے کی مسجد میں جا کر دیکھیں کن کن چیزوں کی ضروریات ہیں، وہ مسجد کی ان ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ کامیڈی کے انتظار نہ کریں، انتظامیہ کا انتظار نہ کریں مسجد کے کہ مسجد کا کامیڈی کرے گا۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، کامیڈی والوں کا نہیں۔ وہ تو اللہ ان کو چن لیا ہے کہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، آپ کا بھی حصہ ہے، آپ بھی خود کام کریں۔ اچھا، اس موقع پر مجھے ایک بات یاد آ گیا، عالمی اسلامی ورلڈ اسلامک چلڈرن سینٹر آپ کے شہر نواب شاہ کے چند قدم آگے یہاں تعمیر ہو رہا ہے۔ میرے پیارے دوستو، اس کا تعمیر کرنے کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب سونے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس ناچیز کو، اس ادنا سے انسان کو سلیکٹ کیا ہوا ہے۔ میرے رب کریم نے آپ لوگوں کی دعاؤں اور اچھے اصلاح کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دیا، توفیق دیا، میں اس قدر ہو گیا، اس قابل ہو گیا۔ ورلڈ اسلامک چلڈرن سینٹر عالمی لیول پر اسلام پھیلانے کے لیے، عالمی لیول پر دنیا میں پوری اسلام کو پھیلانے کے لیے اور پڑھانے کے لیے درس حدیث، درس قرآن اور تمام دینی تعلیم، درس نظامی، حفظ ناظرہ کے تمام کلاسز۔ اچھا، جامعہ جو ہم تعمیر کروا رہے ہیں، کروانے والے آپ لوگ ہیں بظاہری، میں کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ جو ہے نا کام ہو رہا ہے، لیکن اس میں آپ لوگوں کا ساتھ رہا ہے، شروع سے آپ لوگوں کا دامن رہا ہے، آپ لوگوں کی ساتھ نے، آپ لوگوں کے حوصلہ افزائی نے اتنا بڑا کام کرنے کا جو ہے نا حوصلہ دیا۔ اللہ نے، اللہ کے حبیب کی شفاعت سے اور آپ لوگوں کی دوستوں کی تعاون سے، آپ جیسے بھائیوں کی حوصلہ افزائی کرنے کی وجہ سے الحمدللہ 15 کمرے ایسے جن میں بچوں کے لیے رہائش
اور تعلیم کے سلسلے میں، اور مرکز اس کے اندر ضم الگ ہے اور بہت بڑا مسجد ہے اس کے اندر. میرے خیال میں ٹوٹل جو ہے نا بہت بڑا اراضی ہے، کوئی 17,000 کچھ یا اس طرح کا کوئی اراضی ہے. بہرحال میرے پیارے دوستو، جس کا تعمیر جاری و ساری ہے، جس کا تعمیر جاری و ساری ہے. اور آپ لوگ اگر اپنے ارد گرد علاقوں میں مسجد، مدرسے، جامعات ہیں، ان کے ساتھ تعاون کریں. اگر وہاں نہیں کر سکتے ہیں اور وہاں اس چیز کی کوئی اگر ضرورت نہیں ہے، وہاں ضرورتیں سب پورے ہیں، تو پھر آپ اپنی اس ادارے کے ساتھ تعاون کریں، آپ اپنی اس مرکز کے ساتھ تعاون کریں. جامعہ مسجد نام آپ پڑھتے رہتے ہیں، دیکھتے رہو گے، زیر تعمیر مرکز اہل سنت مدرسہ جامعہ ولایت العلوم پاکستان کے نام سے ہے، انگریزی میں ورلڈ اسلامک چلڈرن سینٹر کے نام سے ہے. میرے پیارے دوستو، یہ سب کچھ آپ لوگوں کی بدولت ہے، آپ لوگوں کی تعاون کی بدولت ہے، آپ لوگوں کی اصلاح کی بدولت ہے، آپ لوگوں کے حوصلہ افزائی کی بدولت ہے. ورنہ میں کون ہو سکتا ہوں اتنا بڑا کام کرنے والا، اتنا بڑا کام چھیڑنے والا؟ لیکن یہ آپ لوگوں کی دعائیں ہیں. جو مدینے والا سائیں مجھ سے راضی ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر مہربان ہو گیا کہ اتنی چھوٹے سے کام نہیں، اتنی بہت بڑی کام کے لیے مجھے چن لیا. ورنہ پوری دنیا میں کام ہو رہا ہے اسلام کے لیے، دین کے لیے. مگر میرے پیارے دوستو، ہمارے شہر نواب شاہ میں بہت بڑے بڑے ادارے ہیں، بہت بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں الحمدللہ. ہاں، یہ بھی کام ہو رہا ہے، یہ سب کچھ تم دوستوں کی تعاون سے ہو رہا ہے، تم بھائیوں کی مہربانیوں سے ہو رہا ہے. ہر کلپ میں یہ نہیں کہہ رہا، ہر مرتبہ میں آپ لوگوں سے یہ سوال نہیں کر رہا بس بلڈنگ مٹیریل کی ضرورت ہے، آئیں وزٹ کریں، دیکھیں، مناسب سمجھتے ہیں، دل مطمئن ہے، دل گوارا کرتا ہے کہ یہاں لگنے کی ضرورت ہے، یہاں گنجائش ہے لگانے کی، یہاں حق ہے لگانے کا، تو آپ لگا سکتے ہیں. ورنہ دعا دیجئے گا، اللہ کا گھر اللہ خود تعمیر کروائے گا. جامعہ اسلام ہے، دین کا کام ہے، جامعہ کا کام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی خاطر غیب سے مدد فرمائے گا، غیب سے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، تعمیر ہوتا رہے گا، سلسلہ چلتا رہے گا. دعاؤں میں یاد کیجئے گا، ہمیشہ جب بھی یاد آ جاؤں تو دعا میں یاد کیجئے گا. میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ، بے ترتیب ٹائپ کے الفاظ اور مذکر مونس کو ملا کے آگے پیچھے بال کر دیتا ہوں، لیکن مہربانی فرما دینا، یہ درگزر کر دینا اور میرا اصلاح کرنا. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا.